میں ہوں تیرا ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہاں چلتے چلتے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو شیئر ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 17 کی طرف۔ کچھ گھنٹوں کے بعد نوید دورانی اور ان کے بندوں نے فون کر کے خوشخبری دے دی تھی کہ آرزو بالکل ٹھیک ہے، بس چوٹ گہری تھی اس لیے ابھی تک ہسپتال میں ہی رکھا گیا ہے۔ واسے یہ سن کر جتنی خوشی ہوئی تھی اتنا مزمل فاروقی کے جھوٹ پر غصہ بھی آیا تھا۔ اس کا دل تو چاہا کہ جا کر ان کے سامنے اپنی بیوی کو اٹھا کر لے، پر وہ ایسا نہیں کر سکا، لیکن آرزو سے ملنے کے لیے ہسپتال ضرور چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے کپڑے پہن کر چہرے پر ماسک لگائے وہ آسانی سے سب کو دھوکہ دے کر آرزو کے کمرے میں چلا گیا۔ ویسے تو کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً روک لیتا، کیونکہ آرزو کے کمرے میں صرف فیمیل ڈاکٹر ہی جاتی تھیں، پر کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی وہ اندر چلا گیا، جہاں آرزو اس کا چہرہ لیے رخ موڑ کر گہری سوچ میں گم تھی، جو اسے کسی آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر باسے کا دل پرسکون ہو گیا تھا، پر اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو مان کر وہ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکا اور باہر نکل گیا، جہاں اس وقت صرف نشین کھڑی تھی، جو اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ آپ اندر کیسے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں اس روم میں صرف فیمیل ڈاکٹر ہی جاتی ہیں؟ ماسک ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پائی، اس لیے وہ اسے ڈاکٹر سمجھ کر پوچھ رہی تھی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک شوہر اس کی بیوی سے ملنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا؟ چہرے سے ماسک ہٹا کر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے وہ کہتا ہے۔ نوشین کو حیرت میں ڈال گیا، واسے تم یہاں کیسے؟ یہ سب بتانے کا بھی وقت نہیں ہے، میرے ہٹلر سسر یہاں آ گئے تو پرابلم ہو جائے گی، اس لیے میں اب چلتا ہوں۔ وہاں جاتے جاتے رک جاتا ہے، تم جو دوستی میں دغا دیا ہے اس کے بعد میں حساب لوں گا، غصے میں بول کر وہ چلا جاتا ہے۔ پیچھے نوشین افسوس کرتی رہ جاتی ہے، بھلا اس کا کیا قصور اس سب میں؟ پاپا ہم کب تک آرزو کو جھوٹ بولیں گے کہ وہ واسے کا پوچھ رہی ہے بار بار؟ ہسپتال کے باہر کھڑا عباس اپنے باپ سے سوال کر رہا تھا، زندگی بھر بولیں گے دوبارہ اس نشے کا سایہ بھی اپنی بیٹی پر نہیں پڑنے دیں گے؟ مزمل صاحب ہاتھ سے بدگمان لگ رہے تھے۔ پاپا وہ واسے سے کے دوستوں کی وجہ سے ہوا تھا، وہ واسے کی طرح پھر سے صفائی دیتا ہے، جو بھی ہو عباس، پر واسے آرزو کے لائق نہیں ہے، اور اب میں کبھی واسے کا سایہ بھی آرزو پر پڑنے نہیں دوں گا، مزمل فاروقی اٹل لہجے میں کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ پیچھے عباس بے بس ہو جاتا ہے، وہ جانتا تھا کہ آرزو کو جب یہ سب معلوم ہوگا تو وہ سب بہت ناراض ہوگی، جب کہ سن کے تو یہ سب وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ واسے نے بھی طے لیا تھا کہ ان کے الفاظ وہ واقعی خود کو آرزو کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ حال تو بس میں نے اس دن سوچ کہ جب تک میں پرفیکٹ نہیں بن جاتا تب تک تم سے نہیں ملوں گا۔ ساری بات ختم کر کے وہ آرزو کو دیکھتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھی غور سے اس کی باتیں کو سن رہی تھی۔ تو کیا آپ بن گئے مسٹر پرفیکٹ؟ آرزو کے سوال پر واسے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیتا۔ ہاں تھوڑا تھوڑا اس کے کہنے پر آرزو سر ہلا دیتی ہے۔ اور یہ عبداللہ اور اس کے گھر والوں کا کیا معاملہ ہے؟ آرزو کو اب وہ سب یاد آ رہا تھا، عبداللہ اور اس کی فیملی نوشین کے اور میرے اسٹیپ مدر کے رشتہ دار ہیں۔ ایکچولی جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دبئی جانے کی تیاری میں ہو تو میں نے پاپا سے بات کی تھی، اور انہوں نے ارشد بھائی سے بات کر کے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں ابھی نہیں سمجھی۔ اس کے بتانے کے باوجود بھی آرزو کو سمجھ نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ ارشد بھائی کے دو چھوٹے بھائی ہیں، انس اور عبداللہ کے ساتھ میری اور نوشین کی اچھی جان پہچان تھی، تو اس لیے میں نے اس کی جگہ لے لی کچھ دنوں کے لیے، اور تمہارے سامنے عبداللہ بن کر آ گیا۔ اور واسے اب اسے واضح طریقے سے سمجھاتا ہے، میں تو پہلے ہی جانتی تھی، خیر اب جو ساری باتیں کر رہے ہیں اگر کچھ دن پہلے کر لیتے تو کیا ہو جاتا، کم از کم میرے تھوڑے آنسو ہی بچ جاتے۔ اب اپنے آنسوں کے ضائع نہیں ہو جانے کا افسوس ہوتا، پر میں آج تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی کے نئے سال شروع ہونے کے دن ہے اور تم ساتھ ہو۔ واسے مسکراتے ہوئے اس کے آگے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے، جسے آرزو بغیر ہچکچاہٹ کے تھام لیتی ہے، اور واسے اسے لیے باہر آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ باہر کی ڈیکوریشن دیکھ کر آرزو حیران رہ جاتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے وائفی! جب واسے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم ہے۔ اس کے پوچھنے پر واسے مسکرا کر بولتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کے پاس لے جاتا ہے، جبکہ یہ سب اسے 8 ماہ پہلے کے منظر یاد کروا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کے سرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر واسے پیار سے پوچھتا ہے، جب آرزو بغیر کچھ بولے اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ مجھے نہیں کاٹنا کیک! جہاں اس کے اس طرح گلے لگنے پر واسے اپنی آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیتا ہے، وہی اس کی بات پر جھٹکے سے اس سے خود سے الگ کرتا ہے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ آرزو تم ڈر رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ سر اس بات میں ہلا دیتی ہے، جبکہ اس کے سامنے اتنی آسانی سے مان جانے پر واسے مسکرا دیتے ہیں، مت ڈرو کیونکہ اس بار پہلے جیسا کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ اس کے چہرے پر ہاتھوں میں تھام کر وہ اسے یقین دہانی کروا رہا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے آرزو واسے پر یقین نہ کریں؟
چلو آپ کیک کاٹو۔ وہ اس کے آگے چھری کرتا جسے تھام کر وہ کیک کاٹتی رہی اور پھر ایک پیس اٹھا کر خود ہی کھا لیتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کون کھلائے گا کیک؟ اس کی حرکت پر واسع کا منہ کھل جاتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو اتنے لمبے لمبے ہاتھ دیے ہیں نا، اسی سے خود کھا لیں۔ آرزو بھی کہاں کم تھی۔ اوکے اچھا سنو، ذرا سسر جی کا نمبر تو دینا، انہیں سلام کرنا ہے۔ کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر واسع شرارت سے اسے کہتا ہے، جو پوری طرح اپنا فیورٹ کیک کھانے میں مصروف تھی۔ جی جی ضرور لکھیں۔ آرزو اسے نمبر بتاتی جاتی ہے جسے واسع موبائل میں نوٹ کر کے مزمل فاروقی کو فون ملاتا ہے۔ بابا، آرزو کا صبح سے نمبر بن جا رہا ہے اور آج تو نہ وہ یونی گئی ہے اور نہ ہی آپ اس حال میں بیٹھے سبھی افراد آرزو کی وجہ سے پریشان تھے، جو اتنی دور تھی کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو معلوم تھا نا کہ آرزو اس لڑکی کو پسند کرنے لگی ہے، تو آپ کو اس طرح ان دونوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدیجہ فاروقی پچھلے 8 ماہ سے دیا ہوا ایک بار پھر سے دیتی ہے اور بس کر دے آرزو، آپ روز یہی دانا دیتی رہتی ہیں۔ آپ تو میں سن کر بھی تھک گیا ہوں۔ اس وقت میں نے جو کیا اپنی بیٹی کے لیے کیا، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اپنی لاڈلی بیٹی کو اس طرح تکلیف دینے کا۔ پھر سے ان کا وہی تانا سن کر اس بار مزمل فاروقی غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ تبھی ان کی موبائل پر کسی کا فون آتا ہے۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ موبائل کو غور سے دیکھ کر وہ نمبر پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاپا، دبئی کا نمبر ہے، شاید دوسری جانب آرزو ہو۔ عباس اس نمبر کو دیکھ کر جلدی سے فون اٹھا کر ہیلو کرتا ہے اور مزمل صاحب کے اشارے پر فون اسپیکر پر لگاتا ہے۔ ہیلو صالح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ واسع، جو مزمل صاحب کے فون اٹھانے کے انتظار میں تھے، دوسری جانب سے عباس کی آواز سن کر شرارت سے کہتا ہے، جبکہ اس کی بات پر وہاں بیٹھے سب لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کون بات کر رہا ہے؟ عباس اس کی آواز پہچان تو گیا تھا، پر پھر بھی کنفرم کرنے کی کو پوچھا، کتنوں کے سالے ہیں آپ جو سوال کر کے پوچھ رہے ہیں؟ واسع کے پوچھنے پر آرزو سے 2 کا اشارہ کرتی ہے، جس پر اسے یاد آتا ہے کہ آرزو کی تو ایک عدد بہن بھی ہے جس سے وہ کبھی ملا نہیں۔ واسع، یہ تم ہو نا؟ ارے واہ صالح صاحب، آپ کو تو میں یاد ہوں۔ اس کے پوچھنے پر واسع طنز کرتا ہے، جس سے کہ ان سب سے لا تعلق آرزو تقریباً آدھا کیک تو کھا چکی تھی۔ تم نے کیوں فون کیا ہمیں؟ اس بار مزمل صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم سسر جی، کیسے ہیں آپ؟ وہ دراصل میں نے فون یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ آپ کی بیٹی یعنی میری بیگم میرے ساتھ ہے، تو آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ مزمل صاحب کی آواز سنتے ہی واسع کا لہجہ شرارتی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے سسر جی بولنے پر دوسری جانب بیٹھا عباس اپنے باپ کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دباتا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ مزمل صاحب اس کی بات سن کر غصے سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، ارے سسر جی، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہی تو ہے۔ غصے پر واسع بھی مسکرا دیتا ہے۔ اسے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مزمل صاحب وہی ہیں جو پہلے اس سے اتنے پیار سے بات کرتے تھے۔ اچھا سسر جی، اب میں فون رکھتا ہوں، بس آپ کو سلام کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ جو آرزو پر دھیان دے، یہ بغیر فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس پر نظر ڈالتے پڑتے ہی حیرت سے اس کا منہ کھل جاتا ہے، کیونکہ آرزو میڈم آدھے سے زیادہ کیک کھا چکی تھی۔ اس لیے مزمل صاحب کو اللہ حافظ بول کر وہ بغیر کچھ سنے فون رکھ دیتا ہے اور آرزو کے پاس جا کر اس کے آگے کیک ہٹاتا ہے۔ پاگل ہوگی ہو، اتنا کیک کھا کر موٹی ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ کیک کو آرزو کی پہنچ سے دور کر کے واسع غصے سے اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتی میں موٹی، مجھے کیک دے، مجھے اور کھانا ہے، کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کیک لینے کی کوشش کرتی ہے، جسے واسع اس سے دور کرتا ہے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور کیک کھانا ہے۔ غصے سے اسے ڈپٹ کر آخر میں اس کی کئی بات دہرا دیتا ہے۔ واسع، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ سمجھ میں نہ آنے پر اسے پھر دھمکی دیتی ہے، تو ہو جاؤ، لیکن میں کیک پھر بھی نہیں دوں گا۔ اس کے پھر نہ ماننے پر آرزو منہ بنا لیتی ہے۔ اچھا سنو، ہم کچھ دنوں میں پاکستان جا رہے ہیں۔ کیک کو فریج میں رکھنے کے بعد وہ پھر اسے مخاطب کرتا ہے، جو ابھی بھی منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، ناراضگی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جانم، تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی تیاری کر کے رکھنا، ورنہ بغیر تیاری کے بھی تمہیں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ بغیر اس کی ناراضگی کو کسی کھاتے میں لائے وہ کمرے سے چلا جاتا ہے۔ واسع، آپ بہت برے ہیں، آپ اتنی جلدی ہی بدل گئے۔ اس کے اس طرح کرنے پر آرزو پیچھے سے غصے سے چیختی ہے، پر واسع کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر منہ بنا لیتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ واسع کمرے میں آتے ہی نوید درانی کو فون کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آرزو بیٹی کیسی ہے؟ اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھتے ہیں، یہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ، آرزو بھی ٹھیک ہے، ہم میرا سلام کہنا اور اسے سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد بھی دینا۔ اس کے جواب پر نوید درانی پیار سے کہتے ہیں، اور ان گزرے 8 مہینوں میں ان دونوں باپ بیٹے کا تعلق بہت بہتر ہو گیا تھا۔ کہہ دوں گا، ویسے میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ آرزو کو لے کر پاکستان آ رہا ہوں اور اب آپ لوگ ہماری شادی کی تیاریاں شروع کریں۔
شادی کے بعد پرواسی کے لہجے میں خوشی نوید رانی نے صاف محسوس کی تھی۔ تو تم لوگ خیریت سے آؤ تو کرتے ہیں تیاریاں بھی، دل میں اپنے بیٹے کی خوشی کی دعائیں کرتے کہتے ہیں جی انشاءاللہ جلد آ جائیں گے۔ ویسے آپ کی بیوی تو ہرگز خوش نہیں ہوگی نا؟ ان سب سے واسع کا لہجہ اس بار کافی بدل گیا تھا۔ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے واسع، ایک بار آرام سے بات کرو، اس سے بات کرو تو وہ خود ہی محسوس کر لو گے۔ نوید رانی اپنی بیوی اور بیٹے کے بیچ اس کی نفرت سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے ان کا بیٹا واسع سے تعلق بہتر ہو گیا ویسے ان کی بیوی سے بھی تعلق بہتر ہو جائے گا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ، پر میرا دل انہیں اپنی ماں کی جگہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ واسع کا لہجہ میں بے بسی تھی، کوشش کرو گے تو دل بھی راضی ہو جائے گا۔ چلو اب یہ بات جب تم آؤ گے تو تب کر لیں گے، بس تم جلدی سے آرزو کو لے کر، مجھے اپنی بہو کو بھی دیکھنا ہے۔ نوید رانی بات بدلنے کو کہتے ہیں انہیں واقعی آرزو سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون ہے جس کی محبت نے واسع کو سدھار دیا۔ مل لیجئے گا اپنی بہو کو، پہلے بیٹے سے تو باتیں کر لیں۔ واسع شکوہ کرتا ہے جس پر نوید رانی ہنس کر جواب دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک ہفتے کے بعد آرزو اور واسع کو منع کرنے کے باوجود لے کر پاکستان آ گیا تھا، اور اس ایک ہفتے میں آرزو کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا، کیونکہ واسع اسے جیسے قید کر دیا تھا، ہر بات پر روب ڈالنا، اس کی کوئی بات نہ ماننا، اس کی ناراضگی پر بھی پرواہ نہ کرنا۔ ان سب کی وجہ سے آرزو بہت غصہ ہو گئی تھی اور ایک پورا ہفتہ منہ بنائے ہی رکھا۔ پاکستان میں بھی واسع سے زبردستی لایا تھا، ورنہ وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ موڈ تو ٹھیک کر لو یار، ورنہ میرے پاپا تمہیں دیکھ کے بولیں گے کہ واسع یہ تم پھولا ہوا غبارہ کیوں لے کر آ گئے ہو۔ جہاز سے اترتے ہوئے اس کی چھپی ہوئی پیچھے ناراضگی سمجھ کر واسع شرارت سے کہتا ہے میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ناراضگی سے بول کر وہ چپ چاپ آگے چل جاتی ہے۔ میڈم اب تو تمہارا گھر ہی وہی ہے جہاں تمہارا شوہر ہے۔ اس کی بات پر آرزو رک کر ایک گھوری سے نوازتی ہے، واپس چلنے لگتی ہے۔ یہ دبئی نہیں ہے، میرا پاکستان ہے، میرا اپنا ملک، اور جہاں آپ کا روب نہیں چلے گا۔ اپنے ملک کی بات الگ ہوتی ہے، وہاں آ کر ہمت اور جواب خود ہی آ جاتے ہیں۔ اوہ ویسے میڈم، ملک چاہے جو بھی ہو، شوہر کا روب ویسے ہی رہتا ہے۔ اس کی بات پر ہر بار واسع پھر اسے یاد کرواتا ہے کہ وہ اس کے شوہر ہیں۔ بس یہی مسئلہ ہے، آپ میرے شوہر ہیں۔ اگر جو اسلام میں شوہر کی عزت کرنا نہ ہوتا تو پھر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آرزو فروخی کیا چیز ہے۔ پاکستان آتے ہی اس کے بدلے تیور دیکھ کر واسع سر جھٹک کر مسکرا کر کہتا ہے، پر کہتا کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ دونوں گھر پہنچ کر آرزو کافی نروس تھی، آخر پہلی بار وہ واسع کی فیملی سے مل رہی تھی، نہ جانے کیسے لوگ ہیں، اسے کس طرح ٹریٹ کریں گے، پر واسع اس کی پریشانی سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جا کر اپنے ماں باپ سے ملا تھا جو ان کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر لگا دی، کب سے انتظار کر رہے تھے، اور بیٹا آپ کیسی ہیں؟ واسع سے گلے ملنے کے بعد وہ آرزو کو مخاطب کرتے ہوئے تھوڑی دور کھڑی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، جبکہ چہرے پر نقاب ایسے ہی لگا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، ہچکچاتے ہوئے انہیں جواب دیتی ہے۔ خوش رہو، چلو اندر چل کر فریش ہو جو، میں کھانا لگانے کا کہتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہیں۔ وہ دونوں کو اندر آنے کا کہتے ہیں تو واسع آرزو کا ہاتھ تھامنے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، جو آج اتنے سالوں بعد اپنا سا لگ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنے عرصے بعد اپنے گھر اپنا لگ رہا ہے؟ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے وہ آرزو کو بتاتا ہے، گھر اپنا تب لگتا ہے جب گھر والوں کو اپنا سمجھا جائے۔ اس کی ایک نظر ڈال کر جواب دیتی ہے، ارے تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے، جا کر فریش ہو جاؤ نا۔ نوید رانی جو کچھ کام باہر سے کرتے اندر آ گئے تھے اور انہیں وہیں کھڑا دیکھ کر کہتے ہیں، جی ڈیڈ جا رہے ہیں۔ مسکرا کر انہیں جواب دے کر آرزو کو لیے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، جہاں اتنے مہینوں کے بعد بھی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، جبکہ آرزو تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ کیا ہوا، آنکھیں کیوں بند کر لی؟ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر حیرانی سے پوچھتا ہے۔ ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالے، پھر معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ایسے کہنے پر واسع ایک نظر پورے کمرے کو دیکھتا ہے اور پھر اسے سمجھ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک تو وہاں واسع اور اس کے دوستوں کی بغیر شرٹ کے پکچرز لگی ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ مزید بگڑے ہوئے واسع کی کرتوتیں لگی ہوئی تھیں۔ مطلب سمجھا کریں کچھ یار، الٹے سیدھے پکچرز جنہیں دیکھ کر ہماری معصوم آرزو اپنی آنکھیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری یار، میں اتنے وقت بعد کمرے میں آیا ہوں تو مجھے سب ذہن میں نہیں رہا، ابھی تو سب اتروا دیتا ہوں۔ واسع اب خود بھی اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ ان دنوں میں اتنا بدل گیا تھا کہ اسے اپنی پرانی زندگی کا سوچنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ نہیں رہنے دیں آپ، یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کو اپنی کمرہ میری وجہ سے چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بس مجھے دوسرا کمرے دکھا دیں، میں وہیں فریش ہو جاؤں گی۔ ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ اپنا رخ موڑ کر آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، ہمارا کمرہ ہے، اور اس میں صرف میری نہیں تمہاری پسند بھی شامل ہونی چاہیے۔ خیر چلو، میں تمہیں دوسرے کمرے میں لے جاتا ہوں، تب تک ملازم یہ ٹھیک ہٹا دے گا۔ واسع اسے بول کر ساتھ والے کمرے میں لے جاتا ہے، اسے فریش ہونے کا بول کر وہ خود ملازم سے سارے پکچرز ہٹوا کر
اسٹور روم میں رکھوا دیتا ہے اور خود آرزو کے پاس چلا جاتا ہے جہاں ابھی وہ فریش ہو کر نکلی تھی۔ میں نے کمرہ صاف کروا دیا، اسے حجاب لگاتے ہوئے واسطے دیکھتا ہے اور بتاتا ہے آپ مجھے گھر کب چھوڑیں گے؟ اس کی بات کے جواب پر محض ہم بول کر وہ اپنا سوال کرتی ہے، جب تمہارے گھر والے تمہیں ہمیشہ کے لیے واپس میرے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کریں گے۔ تب واسطے کی بات پر آرزو سر جھکا لیتی ہے، اب اسے ٹینشن تھی کہ اس کے پاپا کیا کریں گے۔ اچھا چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کو خاموش دے کر واسطے اٹھ کر اسے چلنے کا کہتا ہے، پر آرزو وہی رکی تھی۔ کیا ہوا کیا آپ کے گھر والے گھر میں میل ملازم بھی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر آرزو ہچکچا کر پوچھتی ہے، ہاں ہے تو، پر رکو میں انہیں باہر بھیج دیتا ہوں۔ واسطے اس کی جھجک سمجھ رہا تھا، اس لیے بغیر اس کی بات سنے جلدی سے باہر جا کر مرد ملازموں کو باہر جانے کا بولتا ہے اور انہیں سختی سے آرڈر دیتا ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے وہ اندر نہیں آئیں گے، اور ان سب کو باہر کیوں نکال رہے ہو؟ پیچھے سے نوید رانی کی آواز پر ان کی جانب مڑتا ہے، کیونکہ ڈیڈ آرزو بے آرام ہوگی نا، اس لیے۔ واسطے کے لہجے میں چھپی آرزو کے لیے فکر دیکھ کر وہ بس ہلکا سا مسکرا دیتے ہیں، اچھا چلو جاؤ آرزو بیٹی کو لے کر تو آؤ کھانا کھائیں۔ اس کی پیٹھ تھپتھپا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، باقی سب کا انتظار کرتے ہیں۔ آ گئی آپ، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کی تاریخ میں آپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ہمیں، نوید رانی اپنی بیگم کو دیکھ کر شرارت سے کہتے ہیں، جس پر ناراضگی سے منہ بنا کر وہ ان کی ایک سائڈ پر کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے سوچا آپ کا بیٹا مجھے دیکھ کر اپنا موڈ خراب کر لے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں کمرے سے باہر ہی نہیں آتی۔ ان کی بات پیچھے سے آتے آرزو کو واسطے نے بھی سنی تھی۔ واسطے انہیں جواب دینے لگا تھا، پر آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموش کروا دیتی ہے، تو وہ بھی کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ السلام علیکم۔ آرزو احترام سے ان کو سلام کرتے ہیں، جبکہ وہ دونوں آرزو کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ان دونوں کو معلوم تھا کہ آرزو پردہ کرتی ہے، اور نوید رانی اسے نقاب میں دیکھ بھی چکے تھے، پر انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ آرزو اتنی پیاری ہوگی۔ ماشاءاللہ، بے ساختہ ہی درانی صاحب کے منہ سے نکلتا ہے کہ جبکہ مسز درانی تو ابھی بھی اس کے چہرے پر نور اور اس کی آنکھوں کے کلر کو دیکھ کر جم گئی تھی۔ آرزو ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ آرزو کی سب نظروں سے کنفیوز ہوتا دیکھ واسطے اسے آواز دیتا ہے، جس پر آرزو چپ چاپ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھو، کھانا شروع کرو۔ نوید درانی کو سمجھ گئے تھے کہ آرزو کنفیوز ہو رہی ہے، اس لیے بات بدل دیتے ہیں، جبکہ مسز درانی ابھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آرزو تم اتنی پیاری ہو، اپنا چہرہ اس لیے چھپا کر رکھتی ہوں؟ آخر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سے چھپا کر رکھتی ہوں، اس لیے تو سب کو پیاری لگتی ہوں۔ میں پیاری نہیں ہوں، بس یہ پردے کا نور ہے جو اللہ ہر پردہ کرنے والی لڑکیوں کو تحفے میں دیتے ہیں۔ آرزو کا سر نیچے کیے جواب دے کر ان کو لاجواب کر دیتی ہیں، جبکہ اس کے جواب پر واسع کے چہرے پر فخر یا مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو تمہارے خیال سے جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ خوبصورت نہیں ہوتی؟ مسز درانی پھر پوچھتی ہیں، خوبصورت کیسے ہوں گی آنٹی؟ سب کو بنانے والا رب ایک ہی ہے، تو اس رب کو بنائی بھی کوئی بھی چیز بس صورت نہیں ہوتی، سب کچھ خوبصورت ہوتا ہے، بس ہر کسی کے دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات پردے کی، تو میں اس معاملے میں کسی سے بحث نہیں کرتی۔ پردہ کرنا ہر کسی کی نہ کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اگر خدا نے ہمیں اچھی شکل صورت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے چھپا کر رکھیں، کیونکہ ہر انسان اس جو خوبصورتی اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آرزو بہت آرام سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی جو اسے سمجھ آ رہا تھا۔ اچھا اب چھوڑیں ان باتوں کو اور کھانا کھائیں۔ نوید رانی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ ان کی بیگم الگ سوچ رکھنے والی تھی اور آرزو کی باتوں کا غلط مطلب بھی لے سکتی تھی، اس لیے انہوں نے موضوع بدل کر سب کو کھانے کی طرف متوجہ کیا، اور ہاں واسطے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام کر کے پھر آرزو کو اس کے گھر لے جانا، بلکہ میں بھی ساتھ چلوں گا، ان سے تم دونوں کی شادی کی بات کر لوں گا۔ کھانے کے دوران نوید رانی کو یاد آتا تھا تو بول دیتے ہیں، جبکہ شادی کے بعد پر آرزو کے چہرے پر حیا کی لالی آ جاتی ہے، جو اس کے حسین چہرے کو مزید حسین تر کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے جواب دے کر واسطے کرسی سے اٹھ کر چل جاتا ہے، جبکہ آرزو اس کے یوں جانے پر غصے سے سرخ ہو جاتی ہے۔ مطلب ایسا کون کرتا ہے کہ اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر خود سونے چلا گیا؟ آرزو یہ تمہارا ہی گھر ہے، آرزو کی شکل دیکھ۔ مسز درانی بس اتنا ہی بول کر اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پیچھے صرف آرزو اور نوید درانی ہی بچے تھے۔ بیٹا وہ سامنے والا روم واسطے کیا اس کے ساتھ والا روم آپ کا، اب جا کر آرام کر لیں، پھر شام کو آپ کے گھر چلیں گے۔ ٹھیک ہے نوید رانی اشارہ کر کے اسے کمرے کا راستہ بتاتے ہیں، اور پھر جس پر آرزو سر ہلا کر چلی جاتی ہے، اور نوید رانی وہاں اکیلے بیٹھے گہری سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔